السلام علیکم دوستوں، میرے چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب انسان اس زمین پر بھٹک رہا تھا، نہ کوئی راستہ دکھانے والا تھا اور نہ ہی کوئی منزل۔ چلتے رہیں گے، نہ منزل ہے نہ کوئی سہارا، بس چلتے رہو، شاید کہیں سکون مل جائے۔ انسان جب آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھتا تو اپنی کم علمی میں انہیں ہی اپنا خدا سمجھ لیتا۔ وہ دیکھو، وہ سب سے چمکدار ہے، ضرور وہی ہمارا مالک ہے۔ ہاں، ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسے ناراض مت کرنا۔ کبھی سمندر کی منحوس لہروں کو دیکھتا تو ڈر کر انہیں آگے اپنا سر جھکا لیتا۔ کی طاقت ہم پر رحم کر، اپنی قربانی پیش کرو تاکہ یہ شان انسان ڈر رہا تھا، وہ در بدر بھٹک رہا تھا کسی ایسی طاقت کی تلاش میں جو اسے بچا سکے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ پتھر، کیا یہی ہیں ہمارے خدا؟ اگر یہ خدا ہیں تو یہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں، یہ ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ کوئی تو ہے جو ان سب کے پیچھے ہے، لیکن کون؟ یہ وہ وقت تھا جب انسان پوری طرح بھٹک چکا تھا۔ مکہ میں 360 خدا تھے، لیکن پھر ایک آواز اٹھی، لا الہ الا اللہ، اور اس ایک آواز نے مکہ کے سرداروں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ محمد، تم ہمارے ان 360 خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو، تم کہتے ہو بس ایک ہی رب ہے۔ اچھا تو بتاؤ ہمیں، تیرا رب کون ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ اس کا باپ کون ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث کون بنے گا؟ بتاؤ ہمیں اس کا پورا شجرہ نسب۔ یہ سوالات معمولی نہیں تھے، بہت سنگین تھے۔ یہ سوال صرف مکہ والوں کے نہیں تھے، مدینہ کے یہودی بھی یہی پوچھ رہے تھے، اور آج کا ماڈرن انسان بھی یہی پوچھتا ہے۔ اس وقت پوری کائنات خاموش تھی، جواب کا انتظار تھا۔ کوئی لمبی فلسفی، کوئی سائنس کی تھیوری نہیں، جواب آیا آسمان سے، صرف 4 لائنز میں، ایسی لائنز جنہوں نے خدا کا تصور ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا، اور نازل ہوئی سورۃ الاخلاص۔ هو اللہ احد اللہ الصمد۔ نام کو بھیجا اور فرمایا، کہہ دو ان لوگوں کو، یہ سورہ جسے ہم بچپن سے رٹتے آ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر نبی نے ہے۔ ہم سے پوچھا، کیا تم میں ہمت ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ لو؟ ہم تو حیران رہ گئے، اتنی جلدی اتنا قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ یہ پورے 1/3 قرآن کا نچوڑ ہے۔ آئیے آج اس سورت کے ایک ایک لفظ کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آخر کیوں اللہ نے کہا کہ یہ سورت انسان کے عقیدے کو خالص کر دینے والی ہے؟ پہلی آیت میں اللہ ان سب سوالوں کے جواب میں فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ نے احد نہیں کہا، احد کہا۔ عربی میں واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جس کے بعد ہو سکتا ہے 2 آ سکتا ہے، لیکن احد وہ ہے جس کا کوئی دوسرا ورژن ہے ہی نہیں۔ اس احد لفظ کی طاقت دیکھنی ہے تو چلیے مکہ کے تپتے ہوئے ریگستان میں۔ بول بلال، مان لے کہ لات اور عزا سب سے بڑے ہیں، چھوڑ دے اس ایک خدا کو جس کو تو نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ بلال جانتے تھے کہ مکہ والوں کے پاس واحد تو بہت ہیں، لیکن احد صرف وہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ایٹمز، سیلز، نمبرز، لیکن میرا رب احد ہے۔ وہ حصوں سے مل کر نہیں بنا، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ پھر
پھر دوسری آیت میں اللہ اپنی طاقت اور ہماری کمزوری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عرب کے لوگ سمد اس سردار کو کہتے تھے جس کے دروازے پر سب اپنی فریاد لے کر جائیں۔ یہ سب میرے غلام ہیں، میں انہیں کھانا دیتا ہوں، میں انہیں پناہ دیتا ہوں، میں ہی ان کا سمد ہوں، میرے بغیر یہ مر جائیں گے۔ پانی، حکیم جلدی کچھ کرو، میرے سینے میں درد ہے، مجھے بچا لو، کوئی ہے؟ دیکھا آپ نے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا سمد بننے کی کوشش کرے وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، سب ہوا، پانی اور صحت کے محتاج ہیں۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ہر سانس میں اس کی ضرورت ہے۔ تیسری آیت میں اللہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرتے ہیں جو سمجھتے تھے کہ خدا انسانوں کی طرح فیملی رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی نہ کوئی بیٹا بیٹی اور نہ کوئی باپ۔ یہ آیت ان لوگوں کے منہ پر تماچا تھی جو کہتے تھے کاز اینڈ ایفیکٹ، ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے، چیئر کو کارپینٹر نے، ہمیں پیرنٹس نے۔ تو سوال یہ ہے گاڈ کو کس نے بنایا؟ گاڈ کا کریٹر کون ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پیدا ہونا ایک لمیٹیشن ہے۔ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈ ہوتا ہے۔ یونیورس کریٹڈ ہے اس لیے اس کا سٹارٹ ہے، لیکن گاڈ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے، وہ انکریٹڈ ہے۔ وہ تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا کوئی انسان اللہ کا بیٹا ہے۔ رشتے، اولاد، ماں باپ یہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہماری نسل چلے۔ اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ انسان کی سوچ پر فل اسٹاپ لگاتے ہوئے فرماتے ہیں اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کا مطلب ہے نو کمپیریزن۔ آپ دنیا کی کسی چیز کی مثال دے کر اللہ کو نہیں سمجھا سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس چیز کا تصور تمہارے دماغ میں آ جائے وہ میرا رب نہیں، کہ دماغ مخلوق ہے، کیونکہ دماغ مخلوق ہے اور خالق اس میں فٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، کیا پہاڑ جیسا؟ نہیں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہماری سوچ سے بھی ماورا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال بعد آج بھی ڈپریشن اور بے چینی بھری زندگی میں اس سورہ کا کیا کام ہے؟ بہت کام ہے۔ آج ہم نے پتھر کے بت تو توڑ دیے لیکن دل میں نئے خدا بنا لیے ہیں۔ اگر یہ پروجیکٹ کل تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو سمجھنا تمہاری نوکری گئی، میں تمہاری سیلری روک لوں گا، میں تمہارا کیریئر ختم کر دوں گا۔ یار میں کیا کروں؟ اگر جاب گئی تو گھر کیسے چلے گا؟ بچوں کی فیس، EMI، میرا باس ہی سب کچھ۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی سورۃ الاخلاص کی۔ یہ صرف لینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک آزادی کا اعلان ہے۔ یہ صرف رٹ لینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک آزادی کا اعلان ہے۔ رزق دینے والا ذات تو وہ اوپر بیٹھا ہے، یہ نیچے والوں سے کیا ڈرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سورہ کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آج فیصلہ کریں کہ جب بھی قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے۔ اپنی پریشانیاں، اپنا ڈر اس سمت کے حوالے کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے قرآن کو اسی طرح تصوراتی انداز میں آپ تک پہنچانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باقی صورتوں کے راج بھی اسی طرح کھولیں تو اس مشن کا حصہ بنیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی میں پریشان ہیں۔
شاید سورۃ الاخلاص ان کا سہارا بن جائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور آپ کمنٹ میں لکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔